الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز حاضرین و سامعین، آج اللہ کے فضل سے شوال المکرم کی پہلی تاریخ ہے، عید الفطر کا دن ہے، جو کہ مسلمانوں کے لیے انتہائی مسرت شادمانی کا دن ہے، انتہائی خوشی کا دن ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الفطر والے دن اللہ تعالی مومنین کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب مزدور مزدوری پوری کر لے تو مالک اس کو اجرت دیتا ہے، اس کو مزدوری دی جاتی ہے۔ مسلمان ماہ رمضان المبارک کا مہینہ روزے کے ساتھ اور قیام میں رات کو گزارتے ہیں، لہٰذا آج عید الفطر کا دن ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے عید الفطر کی صبح کو مدینے کی گلیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کروایا جبریل امین سے، اے جبریل اعلان کر دو کہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کریں، یعنی صدقہ فطر ادا کریں، اور فرمایا یہ صدقہ فطر ہر مسلمان مرد و عورت پر، چھوٹے بڑے پر، حتیٰ کہ غلام پر بھی یہ واجب ہے صدقہ فطر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے روزوں کی طہارت کا ذریعہ ہے۔ روزے کے اندر انسان سے جو لغویات ہو جاتی ہیں تو صدقہ فطر سے تمہارے روزوں کی طہارت ہو جاتی ہے۔ صدقہ فطر کے ذریعے ان لغویات کو رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بخشش کے بہانے بنائے ہیں، اور ایک تو انسان کی بخشش کا ذریعہ ہے صدقہ فطر ادا کرنے والے کا، اور دوسرا اس کے ذریعے انسان کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر غریب یتیم مساکین کے لیے ان کے ساتھ ہمدردی کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور
اسی خیرات کے ذریعے انسان کے دل سے جو ہے وہ مال کی محبت کو کم کیا جاتا ہے، اور اسی جب انسان اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو فرمایا تھا، اپنی قوم کو، اے لوگو، جہاں انسان کا مال ہوتا ہے وہاں انسان کا دل ہوتا ہے، جہاں انسان کا مال ہوتا ہے وہاں انسان کا دل ہوتا ہے، اور لہذا تم اپنا مال وہاں جمع کرو، تم اپنا مال وہاں جمع کرو جہاں نہ اس کو گھن لگنے کا خطرہ ہے، جہاں مال کو خراب ہونے کا خطرہ نہیں ہے، جہاں مال چوری ہونے کا خطرہ نہیں ہے، تو جہاں مال کے لٹ جانے کا خطرہ نہیں ہے، اپنے مال کو وہاں جمع کرو، کیونکہ جہاں انسان کا مال ہوتا ہے وہاں انسان کا دل ہوتا ہے۔ تو جب انسان اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اور آخرت کے لیے ذخیرہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ انسان کا دل بھی آخرت کی طرف جو ہے وہ لپکے گا اور انسان آخرت کی تیاری کرے گا۔ اگر انسان اپنے مال کے بارے میں اتنا حریص ہو جائے اور کہ اس کو صدقہ فطر دینا بھی بھاری نظر آتا ہو اور اپنے مال سے زکوٰۃ دینی بھی بھاری نظر آتی ہو اور کسی غریب و مساکین یتیم کا حق جو ہے وہ اسے دشوار نظر آتا ہو، مشکل لگے، تو وہ پھر فیصلہ کر لے کہ اس کا دل کہاں ہے۔ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں انسان کا مال ہوتا ہے وہاں انسان کا دل ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اپنا مال جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ قیامت کے دن وہی مال مسلمانوں کے لیے ذریعہ کی نجات کا ذریعہ بن سکے۔ اور ایک تو یہ بات، دوسری بات، عید الفطر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، عید والے دن اپنے گھر سے عید الفطر کی تیاری کرو، کیونکہ یہ انسانوں کے لیے خوشی کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے۔ تو اس میں چند سنتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ عید الفطر کے دن صبح غسل کیا جائے، نئے کپڑے پہنے جائیں، میسر نہ ہو تو فرمایا دھلے ہوئے کپڑے، صاف کپڑے پہنو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ نئے کپڑے ہی پہنے جائیں، فرمایا اگر نئے میسر نہ ہو سکیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دھلے ہوئے کپڑے پہنو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میسر ہو سکے تو خوشبو بھی لگاؤ، اور میسر ہو سکے تو سرما بھی لگا لو، اور گھر سے جب چلو تو تکبیرات کہتے ہوئے مسجد کی طرف یعنی عیدگاہ کی طرف آؤ، عیدگاہ کی طرف تکبیرات کہتے ہوئے آؤ، اور جب واپس جاؤ تو کوشش کرو کہ راستہ بدل کے جاؤ، دوسرے راستے کی طرف سے جاؤ تاکہ یہ، اور پھر گھر کو جاتے ہوئے بھی تکبیرات کہتے ہوئے جب اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تاکہ یہ راستے قیامت کے دن تمہارے لیے گواہ بن جائیں، تمہاری گواہی دیں۔ اور دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر بیان فرمایا کہ جب آؤ تو الگ راستے سے، جب جاؤ تو الگ راستے سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان پر پوری دنیا کا آج نظام جو ہے،
پوری دنیا کا نظام کہ پوری دنیا کے ٹریفک کا نظام دیکھ لیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی برکت ہے۔ جو دو طرفہ تمہیں پوری دنیا میں ٹریفک نظر آ رہی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی حکمت ہے۔ اور بے شمار اس فرمان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے مسلمانوں کے لیے حکمت بیان فرما دی، بالخصوص مسلمانوں کے لیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عید والے دن ہو سکے تو اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ خیرات بھی کر دو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے احباب کو، ایک دوسرے کو خوشی کے ساتھ اور مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو عید مبارک کہو، ملو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عید الفطر والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے بارے میں فرمایا کہ یہ خواتین پر واجب نہیں ہے عید الفطر یا عید الاضحیٰ، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعۃ المبارک بھی خواتین پر فرض نہیں فرمایا۔ خواتین اپنے گھر میں عید الفطر والے دن بھی اگر نوافل ادا کرنا چاہیں شراب کے یا چاشت کے، تو وہ عید الفطر ادا ہو جانے کے بعد اپنے گھر میں ادا کریں۔ اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ عید الفطر والے دن یا عید الاضحیٰ والے دن فجر کی نماز کے بعد عید نماز ادا کرنے سے پہلے آپ کوئی نفل نہیں ادا کر سکتے، نہ اشراق نہ چاشت، سوائے نماز فجر کے۔ نماز فجر کے بعد عید الفطر کی نماز ادا ہونے تک کسی قسم کے نوافل ادا کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ حتیٰ کہ خواتین کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اگر انہوں نے بھی نفل عبادت کرنی ہو تو وہ عید نماز ادا ہونے کے بعد اپنے گھر میں ادا کریں، اپنی چار دیواری میں۔ اور عورت کی نماز کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کی سب سے بہتر اور افضل نماز وہ ہے جو اس کی چار دیواری میں ہو، اس کے گھر میں ہو اور گھر کے سین میں ہو۔ اور اس سے افضل نماز وہ ہے جو گھر میں بھی ہو اور گھر کے اندر کمرے میں ہو۔ جو نماز عورت صحن میں پڑھے گی گھر کے صحن میں، اس سے افضل نماز وہ ہے کہ جو گھر کے کمرے میں پڑھی جائے عورت کی نماز، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اور کیوں اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں خواتین کو جب منع کیا گیا مساجد میں آنے سے، تو عورتیں اکٹھی ہو کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں آئیں اور آ کر شکایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع نہیں فرمایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ہمیں منع نہیں کیا اور عمر نے ہمیں منع کر دیا۔ عمر کون ہوتے ہمیں منع کرنے والے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ مدینے میں فقیہ تھی اور آپ کے پائے کا کوئی فقیہ نہیں تھا اس وقت۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوتے تو وہ بھی منع فرما دیتے۔ آپ حالات کو بھانپ گئی تھیں۔ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے، لہٰذا اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہوتے یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوتے تو آج وہ بھی منع فرما دیتے۔
تو آپ نے فرمایا لہٰذا میں عمر کے فیصلے میں مداخلت نہیں کروں گی، میں عمر کے فیصلے کی تائید کرتی ہوں۔ تو جب آپ غور فرمائیں اس وقت حالات یہ تھے، آج سے 1450 سال پہلے کے حالات یہ ہو گئے کہ اس وقت خواتین کو عیدگاہ یا مساجد میں آنے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع فرما دیا۔ تو آج جب کہ ماڈرن دور ہے اور فتنے کا دور ہے اور ہر طرف فتنے کا اندیشہ ہے، آج عورتوں کا بن صبر کر اور ہر طرح کا میک اپ کر کے اس طرح بازاروں میں نکلنا اور عیدگاہ کی طرف آنا، یہ کس قدر جو ہے وہ خطرناک ہوگا۔ تو لہٰذا میں اس لیے ہر سال یہ بات دہراتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے عورت پر جو ہے وہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ واجب نہیں کی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے ہر ہفتے میں ایک جمعہ، جو مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، جمعہ بھی جمعۃ المبارک، جو مسلمانوں پر فرض ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک جمعہ جان بوجھ کا چھوڑ دے اس کے دل پر سیاہ داغ ہو جاتا ہے، اور 2 جمعے جان بوجھ کا چھوڑ دے وہ داغ پھیل جاتا ہے، اور 3 جمعے جو مسلسل چھوڑ دے جان بوجھ کر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ جس کے متعلق اتنی سخت وعید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، وہ بھی میرے کریم آقا نے عورتوں پر فرض نہیں کیا۔ جس کے چھوڑنے پر سخت وعید ہے وہ بھی خواتین پر فرض نہیں ہے، تو جب وہ خواتین پر فرض نہیں ہے تو عید الفطر یا عید الاضحیٰ یہ تو واجب ہے، یہ تو سنت ہے، اس کے بارے میں پھر اس قدر اہتمام کرنا۔ پھر ایسی عورتیں جو عیدگاہ کی طرف جاتی ہیں، میرے الفاظوں میں کچھ سختی ہو سکتی ہے، کسی کو برے لگے تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ عورتیں جن کو عید نماز پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، گھر میں مرد تیاری کر رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ تیاری کرتے رہیں، میں چلی ہوں جو جماعت نہ نکل جائے۔ تو جو اپنے خامد کی تیاری کو بھی چھوڑ کر عید نماز پڑھنے کے لیے عورت آ جائے، پتہ ہے اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم کیا ہے۔ اب مجھے بتائیں اس کا خامد ناراض ہوگا یا راضی ہوگا؟ تو جو خامد کو ناراض کر کے گھر سے نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی، اس کے رسول بھی، اس کے فرشتے بھی، انسانوں جنوں کے علاوہ تمام مخلوقات اس عورت پر لعنت بھیجتی ہے۔ تو وہ کون سی رحمت لینے کے لیے نکلی ہے جب اللہ اس پر لعنت بھیج رہا ہے، اللہ کے رسول اس پر لعنت بھیج رہے ہیں اور اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیج رہے ہیں، تو وہ کون سی رحمت لینے کے لیے نکلی ہے؟ اس لیے یہ دعوت فکر ہے کہ فتنے کا دور ہے، لہٰذا بچا جائے۔ خواتین پر عید الفطر کی نماز واجب نہیں ہے، عید الاضحیٰ کی نماز واجب نہیں ہے۔ جو عورت ضد کرے اور آگے سے معلمہ بننے کی کوشش کرے، اس کو کہہ دو کہ اپنے گھر میں اپنی 4 دیواری میں رہے، جب عید الفطر ادا ہو سکے تو گھر میں نفل ادا کر دے، وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ صفحہ 200